السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بچپن کی عید۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ فی امان اللہ۔ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ حضرت امام حسن کی عمر مبارک 5 سال اور حضرت امام حسین کی عمر مبارک 4 سال 2 ماہ کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جائے نماز بچھایا تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اوپر لیٹ گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھنے کو کہا۔ شہزادے مچل گئے اور یوں کہنے لگے، امی جان صبح عید ہو جائے گی۔ عید کے روز لوگوں کے بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دیں۔ سلطنت صبر و رضا کی ملکہ معظمہ اور مملکت فکر کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دل ہل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچوں کو سینے سے لگا کر فرمایا، میرے چاند مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ شہزادے کہنے لگے، امی جان کل تو عید ہے، کپڑے اگر کل آئے تو سلیں گے کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، فکر نہ کرو، میرے چاند درزی تمہارے سلے سرائے کپڑے لائے گا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دربار خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور یوں عرض کی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے نئے کپڑوں کے آنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یا اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں منادی ہو رہی تھی کہ صبح کو عید الفطر ہو گئی۔ تمام لوگ عید آنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے ابھی سے عید کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں نے پھر اپنا وعدہ میں کو یاد دلایا۔ خاتون جنت پہلے سے شب بیدار تھیں، پوری رات نوافل میں بسر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا دعا مانگ رہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، اے بنت رسول، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے استعانت غیبی سمجھ کر کپڑے وصول کر لیے۔ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے نئے جوڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان ایک درزی دے گیا ہے، میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریمین کا درزی بن کر آنے والا جبریل تھا، اور یہ جوڑے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لایا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں تشکر و امتنان کے آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سجدہ شکر ادا فرما کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے
تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے پشت پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمانے لگے۔ مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام حسن اور حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حضرت بڑے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ احمد بن حنبل موجم کبیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ مستدرک الحاکم المسند نسائی، جامعہ ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی اور میرے بچوں حسن اور حسین کو بھی بلا لاؤ تاکہ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت علی اور فاطمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت تطہیر کے لے کر نازل ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اللہ، تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک اور پاکیزہ رکھے۔ احزاب 33۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سا خیبری لے آؤ۔ یہ ایک بہت بڑی ابا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے دائیں طرف، حضرت زہرا کو بائیں طرف اور حسن حسین کو زانوں پر بٹھایا اور یہ ابا ساپا ڈال دی، یعنی کہ چادر ساپا ڈال دی، اپنے بائیں ہاتھ سے اس چادر کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، خدایا یہ میرے اہل بیت اور میرا خاندان ہے جسے تو نے وعدہ کیا تھا، ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس سے میری صلح ہوگی جو ان سے صلح رکھے گا۔ میں اس کا دشمن ہوں جو ان کے سے عداوت رکھے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، سننے والے کو، اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم